علیکم پیارے بھائی اور بہن، کلام شروع کرنے سے پہلے خدا سے دعا کریں گے۔ مالک آسمانی باپ، ہمارے پاک پروردگار، سارے سننے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو ان کی مدد کر تیرے کلام کو سننے کے لیے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتا ہوں، سن اور قبول فرما، آمین۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوں گا کہ گئے وقت ہم سیموئیل کی پہلی کتاب اور اس کے باب 23 سے 25 تک غور کرے تھے۔ آج ہم 26 سے غور کرنا شروع کریں گے، یعنی کہ باب 26 سے ہم پڑھیں گے آیت 1 سے 4 تک۔ لکھا ہوا ہے، اور زیفی جبیا میں سال کے پاس جا کر کہنے لگے، کیا داؤد حکیلا کے پہاڑ میں جو دست کے سامنے ہے چھپا ہوا نہیں؟ تب سال اٹھا اور 3000 چنے ہوئے اسرائیلی جوان اپنے ساتھ لے کر دست زیف کو گیا، تاکہ اس دست میں داؤد کو تلاش کرے۔ اور سال حکیلا کے پہاڑ میں جو دست کے سامنے ہے راستے کے کنارے خیمہ زن ہوا، پر داؤد دست میں رہا، اور اس نے دیکھا کہ سال اس کے پیچھے دست میں آیا ہے۔ پس داؤد نے جاسوس بھیج کر معلوم کر لیا کہ سال فی الحقیقت آیا ہے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو سال اور ایک بار نکلتے ہیں داؤد کو قتل کرنے کے لیے، یعنی کہ ایک اور مرتبہ انہوں آگے بڑھتے ہیں داؤد کو قتل کرنے کے لیے۔ داؤد بیابان میں بھاگ گئے اور سال ان کا پیچھا کرنے لگے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ داؤد ایک زبردست سپاہی تھے، اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وفادار لوگ تھے، جو ان کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے۔ داؤد یہ بات سے یقین نہیں کر سکے کہ سال وہ علاقے میں آ سکتے ہیں جو علاقے کے بارے میں ان کو جانکاری نہیں ہے۔ داؤد اپنے آدمیوں کو بھیجتے ہیں تاکہ معلوم کریں کہ سال واقعی میں آئے ہیں یا نہیں، اور لوگ ان کو بتاتے ہیں کہ سال یہ علاقے میں آئے ہیں۔ آیت 5 میں لکھا ہوا ہے، تب داؤد اٹھ کر سال کی خیمہ گاہ میں آیا، اور وہ جگہ دیکھی جہاں سال اور نیر کا بیٹا ابینیر بھی، جو اس کے لشکر کا سردار تھا، آرام کر رہے تھے، اور سال گاڑیوں کی جگہ کے بیچ سوتا تھا، اور لوگ اس کے گردا گرد ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ تو داؤد ایک ایسے جگہ پہ تھے کہ انہوں دیکھ سکتے تھے کہ سال اور ان کے لوگ کہاں ہیں۔ آیت 6 اور 7 میں لکھا ہوا ہے، تب داؤد نے ہتی اخیملک اور زوریہ کے بیٹے ابیشے سے، جو یوآب کا بھائی تھا، کہا، کون میرے ساتھ سال کے پاس خیمہ گاہ میں چلے گا؟ ابیشے نے کہا، میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ سو داؤد اور ابیشے رات کو لشکر میں گھسے اور دیکھا کہ سال گاڑیوں کی جگہ کے بیچ میں پڑا سو رہا ہے، اور اس کا نیزہ اس کے سرانے زمین میں گڑا ہوا ہے، اور ابینیر اور لشکر کے لوگ اس کے گرد پڑے ہیں۔ تو داؤد یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ سال کے ساتھ کتنے لوگ ہیں اور ان کا حال کیا ہے۔ بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ سال جو ہیں اپنے حکومت کو نہیں سنبھال کے داؤد کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ کتنی خراب بات ہے۔ سال کو جو ہے اپنے ملک کو بحال کرنے کے لیے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ انہوں اپنے دل کے بھڑاس کو بجھانا چاہتے تھے اور داؤد کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ میرے بھائی، انسان کتنا کمزور ہے۔ حالانکہ سال کو بادشاہت ملی، سال حکومت کرنے لگے، ساری رعایا ان کے سامنے تھی، مگر وہ ساروں کو چھوڑ کے صرف ایک آدمی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس کو قتل کرنے کے لیے۔ آپ سوچ سکتے کہ ملک کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ آیت 8 سے 12 پڑھیں گے۔ تب ابیشے نے داؤد سے کہا، خدا نے آج کے دن تیرے دشمن کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے، سو اب تو ذرا مجھ کو اجازت دے کہ نیزے کے ایک ہی وار میں اسے زمین سے پیوند کر دوں، اور میں اس پر دوسرا وار کرنے کا بھی نہیں۔ داؤد نے ابیشے سے کہا، اسے قتل نہ کر، کیونکہ
कौन है जो खुदावन के ममसू पर हाथ उठाए और बेगुनाह ठहरे। और दाऊद ने यह भी कहा कि खुदावन की हयात की कसम, खुदावन आप उसको मारेगा, या उसकी मौत का दिन आएगा, या वो जंग में जाकर मर जाएगा। लेकिन खुदावन ना करे कि मैं खुदावन के ममसू पर हाथ चलाऊं, पर जरा उसके सिराने से ये नेज़ा और पानी की सुराही उठा ले, फिर हम चले चलें। सो दाऊद ने नेज़ा और पानी की सुराही सौल के सिराने से उठाई और वो चल दिए। और ना किसी आदमी ने ये देखा, और ना किसी को खबर हुई, और ना कोई जागा, क्योंकि वो सब के सब सोते थे, इसलिए कि खुदावन की तरफ से उन पर गहरी नींद आई हुई थी। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो अभिषय उनको ये भरोसा दिला रहे थे कि अगर दाऊद उनको इजाज़त देंगे तो उन्होंने एक ही वार में सौल को ख़त्म करके उनको उनके दुश्मनों से रिहाई दे देंगे। तो यहाँ दाऊद को एक और मौका था सौल को कत्ल कर देना, मगर उन्होंने सौल को ख़त्म करना नहीं चाहते थे। उन्होंने ये इरादा कर लिए थे कि खुदा के ममसू पे उन्होंने अपना हाथ नहीं उठाएंगे। दाऊद चाहते थे कि खुदा जो है सौल का हिसाब किताब करना। दाऊद को इस बात का भरोसा था कि खुदा एक दिन सौल का फैसला करेगा। ये बात उनको पक्की मालूम थी। दाऊद को ये बात का पता था कि बदला लेने वाला खुदा है और बदला लेना उनका काम नहीं है बल्कि खुदा का काम है। दाऊद जो है ये बात अच्छी तरीके से जानते थे। तो यहाँ दाऊद जो है सौल को ख़त्म नहीं करे बल्कि सौल के नेज़े को और पानी के सुराही को उठा लेके चले गए, और किसको भी ये बात का पता नहीं चला, क्योंकि सब के सब गहरी नींद सो रहे थे। और ये नींद मेरे भाई उन लोगों को खुदा के तरफ से थी। खुदा उन लोगों को पूरी तरीके से सुला दिया था। तो मेरे दोस्त, खुदा जो है अपने चाहने वालों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। कितनी अच्छी बात हुई कि दाऊद को कदम कदम पे खुदा जो है बचाते रहा। मेरे भाई, अगर आप यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं तो मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि खुदा हमेशा आपके साथ है, आपकी रहबरी करने के लिए, आपको बचाने के लिए। क्या आप इस बारे में खुदा की शुक्रगुजारी करना नहीं चाहिए क्या? आयत 13 पढ़ेंगे। फिर दाऊद दूसरे तरफ जाकर उस पहाड़ की चोटी पर दूर खड़ा रहा और उनके दरमियान एक बड़ा फासला था। तो यहाँ दाऊद सौल के इलाके से निकल गए, मगर उन्होंने अपने लोगों के पास नहीं गए बल्कि सौल के उस तरफ गए और एक पहाड़ के चोटी पे खड़े हो गए। एक ऐसी जगह पे दाऊद खड़ गए कि अगर सौल के लोग उनका पीछा करते भी हैं तो उन्होंने सौल के हाथ से निकल जा सकते थे। आयत 14 से 17 में लिखा हुआ है, और दाऊद ने उन लोगों को और नैयर के बेटे अबीनैयर को पुकार कर कहा कि ए अबीनैयर, तू जवाब नहीं देता? अबीनैयर ने जवाब दिया, तू कौन है जो बादशाह को पुकारता है? दाऊद ने अबीनैयर से कहा, क्या तू बड़ा बहादुर नहीं? और कौन बनी इस्राएल में तेरा नाजिर है? बस किस लिए तूने अपने मालिक बादशाह की निगहबानी ना की? क्योंकि एक शख्स तेरे मालिक बादशाह को कत्ल करने को घुसा था। बस ये काम तूने कुछ अच्छा ना किया। खुदावन की हयात की कसम, तुम वाजिबुल कत्ल हो, क्योंकि तुमने अपने मालिक की जो खुदावन का ममसू है निगहबानी ना की। अब ज़रा देख कि बादशाह का भाला और पानी की सुराही जो उसके सिराने थी कहाँ है? तब सौल ने दाऊद की आवाज़ पहचानी और कहा, ऐ मेरे बेटे दाऊद, क्या ये तेरी आवाज़ है? दाऊद ने कहा, ऐ मेरे मालिक बादशाह, ये मेरी ही आवाज़ है। तो यहाँ जो हैं दाऊद अबीनैयर को ये बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने बादशाह की हिफाजत करने के बजाय गहरी नींद सो रहे थे। प्यारे भाई और बहन, यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंसान जो है इंसान की हिफाजत नहीं कर सकता।
سوچو تھوڑی دیر کے لیے، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ انسان کی حفاظت کرنے والا صرف خدا ہے۔ یا اگر ہم دیکھیں گے تو سال کے ساتھ ان کی فوج تھی اور ابنیر تھے، مگر کیا یہ لوگ سال کی حفاظت کر سکے کیا؟ خدا یہاں ہم کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کے حفاظت میں رہنا نہیں چاہیے، بلکہ خدا کے حفاظت میں رہنا چاہیے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم ہمیشہ خدا سے یہ دعا کرنا کہ خداون میری حفاظت کر، ہم ہمیشہ خدا سے اس کی حفاظت مانگتے رہنا چاہیے۔ اب ہم آیت 25 پڑھیں گے۔ تب سال نے داؤد سے کہا، اے میرے بیٹے داؤد، تو مبارک ہو، تو بڑے بڑے کام کرے گا اور ضرور فتمن ہوگا۔ سو داؤد اپنی راہ چلا گیا اور سال اپنے مکان کو لوٹا۔ میرے بھائی، حالانکہ یہاں سال یہ مان لیے کہ انہوں غلطی پہ ہیں اور داؤد کا پیچھا کرنا چھوڑ دیے، مگر داؤد کو معلوم تھا کہ یہ صرف تھوڑی دیر کے لیے ہے اور سال پھر سے ان کا پیچھا کریں گے ان کو قتل کرنے کے لیے۔ داؤد کے دل میں یہ بات گڑ گئی تھی کہ سال ان کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ یا میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ میں یہ بات سے یقین کرتا ہوں کہ سال جو لفظ نکالے وہ لفظ خدا ان کو دیا، کیونکہ خدا جو ہے داؤد کا ہمت اور حوصلہ بڑھانا چاہتا تھا کہ انہیں ان کے ساتھ ہے اور ایک دن انہیں ان کو اسرائیل کا بادشاہ بنانے والا ہے۔ میرے بھائی، ایک بات یاد رکھو کہ خدا وہ خدا ہے جو ہمارے دشمنوں کے ذریعے سے بھی ہم سے بات کر کے ہمارا ہمت اور حوصلہ بڑھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے خدا کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کیا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 26 اور اب ہم اٹھائیں گے باب 27 اور پڑھیں گے اس کی آیت 1 سے 6 تک۔ اور داؤد نے اپنے دل میں کہا کہ اب میں کسی نہ کسی دن سال کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گا، پس میرے لیے اس سے بہتر اور کچھ نہیں کہ میں فلسطینیوں کی سرزمین کو بھاگ جاؤں اور سال مجھ سے نا امید ہو کر بنی اسرائیل کی سرحدوں میں پھر مجھے نہیں ڈھونڈے گا، یوں میں اس کے ہاتھ سے بچ جاؤں گا۔ سو داؤد اٹھا اور اپنے ساتھ کے 600 جوانوں کو لے کر جاٹ کے بادشاہ ماؤک کے بیٹے آکس کے پاس گیا، اور داؤد اور اس کے لوگ جات میں آکس کے ساتھ اپنے اپنے خاندان سمیت رہنے لگے، اور داؤد کے ساتھ بھی اس کی دونوں بیویاں یعنی یزرائیلی اخینام اور نابال کی بیوی کرمیلی ابیجیل تھیں۔ اور سال کو خبر ملی کہ داؤد جات کو بھاگ گیا، تب اس نے پھر کبھی اس کی تلاش نہ کی۔ اور داؤد نے آکس سے کہا کہ اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھے اس ملک کے شہر میں کہیں جگہ دلا دے تاکہ میں وہاں بسوں، تیرا خادم تیرے ساتھ داروس سلطنت میں کیوں رہے۔ سو آکس نے اس دن شہر سکلاج اسے دیا، اس لیے سکلاج آج کے دن تک یہودا کے بادشاہوں کا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، داؤد کے زندگی میں بھی ایسا وقت آیا کہ انہوں ایمان میں مضبوط رہنے کے باوجود ایمان میں گر گئے۔ داؤد یہ ارادہ کرے کہ انہوں فلسطینیوں کے علاقے میں چلے جائیں گے تاکہ سال کے ہاتھوں سے بچے، ویسا ان کا ایمان یہاں تھوڑا سا لڑکھڑایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے زندگی میں بھی ایسا ہوا، اسحاق کے زندگی میں بھی ایسا ہوا، اور یعقوب کے زندگی میں بھی ایسا ہوا۔ بلکہ سچائی یہ ہے کہ کئی خدا پرستوں کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا ہے جہاں ان لوگ ایمان میں لڑکھڑائے ہوں گے۔ یہ باب میں آپ کے اور میرے لیے پیغام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ کسی مصیبت میں ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کئی دنوں سے اندھیرے میں ہیں اور آپ اپنے آپ میں محسوس کر رہے ہوں گے کہ کیا آپ یہ اندھیرے سے باہر آ سکیں گے یا نہیں۔
آپ شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ آپ کے مصیبت کا کوئی حل نہیں ہے، مگر میرے دوست، ہم یہ خدا پرست کے زندگی کو دیکھ کے اپنا ہمت اور حوصلہ بڑھانا چاہیے۔ ان لوگوں کے زندگیوں میں بھی ایک وقت آیا جہاں ان لوگاں محسوس کرے کہ یہ ایک بہت بڑی مصیبت میں آ گئے ہیں، مگر میرے دوست، خدا ان لوگوں کو وہ مصیبت سے باہر نکالا اور ان کے زندگی میں بحالی لایا۔ خدا ہمارے زندگی میں بھی کام کرے گا اور ہمارے زندگی میں بھی بحالی لائے گا۔ تو یہاں ہم ختم کریں گے باب 27 اور اب ہم اٹھائیں گے باب 28۔ ہم پڑھیں گے اس کی آیت 1 سے 4 تک۔ لکھا ہوا ہے، اور انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ فلسطینیوں نے اپنی فوجیں جنگ کے لیے جمع کی تاکہ اسرائیل سے لڑیں، اور آکس نے داؤد سے کہا، تو یقین جان کہ تجھے اور تیرے لوگوں کو لشکر میں ہو کر میرے ساتھ جانا ہوگا۔ داؤد نے آکس سے کہا، پھر جو کچھ تیرا خادم کرے گا وہ تجھے معلوم بھی ہو جائے گا۔ آکس نے داؤد سے کہا، پھر تو سدا کے لیے تجھ کو میں اپنے سر کا نگہبان ٹھہراؤں گا۔ اور سیموئیل مر چکا تھا، اور سب اسرائیلیوں نے اس پر نوحہ کر کے اسے اس کے شہر رما میں دفن کیا تھا۔ اور سول نے جنات کے آشناؤں اور افسونگروں کو ملک سے خارج کر دیا تھا، اور فلسطی جمع ہوئے اور آ کر شونم میں ڈیرے ڈالے، اور سول نے بھی سب اسرائیلیوں کو جمع کیا، اور وہ جلبوا میں خیمہ زن ہوئے۔ تو پیارے بھائی بہن، پھر سے فلسطینیاں اپنے فوج کو جمع کر رہے تھے اسرائیلیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو یہاں جو ہیں داؤد جو ہے فلسطینیوں کے بادشاہ سے یہ پکا وعدہ نہیں کرے کہ جب ان لوگوں کی لڑائی اسرائیلیوں کے ساتھ ہوں گی تو انہوں فلسطینیوں کا ساتھ دیں گے۔ ہو سکے تو داؤد جو ہیں فلسطینیوں کا ساتھ دینے سے پیچھے ہٹنے کے لیے بھی تیار تھے، اور سول جو ہے اپنی فوج کو جمع کرے فلسطینیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ آیت 5 سے 7 میں لکھا ہوا ہے، اور جب سول نے فلسطینیوں کا لشکر دیکھا تو ہراسان ہوا، اور اس کا دل بہت کانپنے لگا۔ اور جب سول نے خداوند سے سوال کیا تو خداوند نے اسے نہ تو خوابوں اور نہ یوریم اور نہ نبیوں کے وسیلے سے کوئی جواب دیا۔ تب سول نے اپنے ملازموں سے کہا، کوئی ایسی عورت میرے لیے تلاش کرو جس کا آشنا جن ہو، تاکہ میں اس کے پاس جا کر اس سے پوچھوں۔ اس کے ملازموں نے اس سے کہا، دیکھ، آئن ڈور میں ایک عورت ہے جس کا آشنا جن ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب خدا سول سے بات نہیں کر رہا تھا تو انہوں شیطان کی طرف رجوع ہو گئے، ایک ایسے عورت کی طرف رجوع ہو گئے جس کا تعلق جناتوں کے ساتھ تھا۔ سول یہاں گناہ کا ایک اور قدم بڑھائے۔ ہم کو یہ بات ضرور یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم خدا کے حکموں کے مطابق نہیں چلیں گے تو خدا ہم سے بات نہیں کرے گا۔ سول خدا کے حکموں کے خلاف جا رہے تھے، اور خدا سے یہ امید رکھ رہے تھے کہ خدا ان سے بات کرنا، مگر یہاں ان سے بات کرنا نہیں چاہتا تھا خدا۔ جو سول وہ لوگوں کو اپنے ملک سے ہٹا دیے تھے جو جنوں کے ساتھ رشتہ جوڑے تھے، وہ سول وہ لوگوں کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ کتنی بڑی کمزوری ہے! آپ سوچ سکتے کہ سول جو ہیں روحانی طور سے کتنا گر گئے تھے۔ اتنے حد تک سول گناہ میں آگے بڑھ گئے تھے کہ انہوں گناہ پہ گناہ کرنے پہ تیار ہو گئے تھے۔ پیارے بھائی بہن، آپ سوچ سکتے کہ ان کے دل میں داؤد کے لیے جو جلاپا پیدا ہوا، اس دن خدا سے معافی مانگ کے خدا سے وعدہ کرتے رہتے کہ میرے کو ایک اچھا انسان بنا، تو خدا ضرور ان کا ساتھ دیتا تھا اور ان کو ایک اچھا انسان بناتا تھا۔ مگر میرے بھائی، سول معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ خدا وہ لوگوں کی مدد نہیں کر سکتا جو اس سے معافی نہیں مانگتے ہیں، لیکن خدا وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اس سے معافی مانگتے ہیں۔ یوحنا کا پہلا عام خط باب 1 اور اس کی آیت 9 میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔
تو پیارے بھائی اور بہن، سال جو ہیں شیطان کے طرف رجوع ہوئے صلاح لینے کے لیے۔ وہ عورت کے پاس گئے جس کا تعلق جناتوں کے ساتھ تھا۔ آیت 8 سے 13 میں لکھا ہوا ہے، تو سال نے اپنا بھیس بدل کر دوسری پوشاک پہنی اور 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر چلا، اور وہ رات کو اس عورت کے پاس آئے اور اس نے کہا، ذرا میری خاطر جن کے ذریعے سے میرا فال کھول، اور جس کا نام میں تجھے بتاؤں اسے اوپر بلا دے۔ تب اس عورت نے اس سے کہا، دیکھ، تو جانتا ہے کہ سال نے کیا کیا، کہ اس نے جنات کے آشناؤں اور افسونگروں کو ملک سے کاٹ ڈالا ہے۔ پس تو کیوں میری جان کے لیے پھندا لگاتا ہے تاکہ مجھے مروا ڈالے؟ تب سال نے خداوند کی قسم کھا کر کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم، اس بات کے لیے تجھے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ تب اس عورت نے کہا، میں کس کو تیرے لیے اوپر بلا دوں؟ اس نے کہا، سیموئیل کو میرے لیے بلا دے۔ تب اس عورت نے سیموئیل کو دیکھا تو بلند آواز سے چلائی، اور اس عورت نے سال سے کہا، تو نے مجھ سے کیوں دغا کی، کیونکہ تو سال ہے۔ تب بادشاہ نے اس سے کہا، ہراسان مت ہو، تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ اس نے سال سے کہا، مجھے ایک دیوتا زمین سے اوپر آتے دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ عورت جب سیموئیل کو دیکھی تو پہچان لی کہ سال بادشاہ اس کے پاس آئے ہیں، لیکن یہاں بھی سال کے لیے برا ثابت ہوا۔ آیت 14 میں لکھا ہوا ہے، تب اس نے اس سے کہا، اس کی شکل کیسی ہے؟ اس نے کہا، ایک بوڑھا اوپر کو آ رہا ہے اور جبہ پہنے ہے۔ تب سال جان گیا کہ وہ سیموئیل ہے، اور اس نے منہ کے بل گر کر زمین پر سجدہ کیا۔ آیت 15 میں لکھا ہوا ہے، سیموئیل نے سال سے کہا، تو نے مجھے کیوں بے چین کیا کہ مجھے اوپر بلوایا؟ سال نے جواب دیا، میں سخت پریشان ہوں، کیونکہ فلسطی مجھ سے لڑتے ہیں اور خدا مجھ سے الگ ہو گیا ہے، اور نہ تو نبیوں اور نہ خوابوں کے وسیلے سے مجھے جواب دیتا ہے۔ اس لیے میں نے تجھے بلایا تاکہ تو مجھے بتائے کہ میں کیا کروں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا جو ہے سال کو پوری طریقے سے چھوڑ دیا تھا، اور فلسطینیاں جو آگے بڑھ تھے تو سال کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا تھا۔ یاد رکھو کہ اگر ہم خدا کو ہمارے دل میں پوری طریقے سے جگہ دیں گے تو ہمارے دل میں کبھی بھی ڈر پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے دل میں یہ بات کا اطمینان رہے گا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ مگر یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو خدا جو ہے سال کے ساتھ نہیں تھا۔